السلام علیکم جی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ ایران اور امریکہ کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے جی، اور آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب پوری امید ہیں اور دعا گو ہیں کہ جلد یہ سلسلہ ختم ہو۔ آ، اس سے جڑی کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، اس سے کچھ جڑی خبریں آپ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا اہم مسئلہ ہے ایران امریکہ جنگ کے باعث فضائی نظام جو ہے، فلائٹس کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ملک بھر کے، پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں وہاں پر سامان کے انبار لگ گئے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے لیے چونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان سے وہاں جاتی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، گوشت ہے اور دیگر اشیاء ہیں کھانے پینے کی، وہ کم از کم 5 روز سے، رات کے اس پہر 5-6 روز سے وہ جو ہے تعطل کا شکار ہو گئی ہیں اور وہ روانہ نہیں ہو سکی ہیں۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کی بات کریں، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کی بات کریں، ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات کریں، فیصل آباد، سیالکوٹ کی بات کریں، اسلام آباد کی بات کریں، تو وہاں پہ جو سامان ہے وہ ایئرپورٹ کے گوداموں میں پڑا ہوا ہے، اور جو کمپنیاں اول تو لے کر ہی نہیں جا رہی، فلائٹس نہیں ہیں، اور جو کمپنیاں لے کر جا رہی ہیں اگر ان کو کوئی فلائٹ میسر آ جاتی ہے تو اس کا جو کرایہ ہے، اس کا جو چارجز ہے وہ ڈبل سے بھی کراس کر گیا، ٹرپل تک پہنچ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاجروں کو بھی، اور مسافر تو خیر پریشان ہو ہی رہے ہیں۔ ایئر کارگو سروس جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے۔ اسی کی بات کریں تو لاہور ایئرپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں روزانہ 200 سے 300 ٹن کے قریب سامان ایئر کارگو کے ذریعے دبئی، شارجہ، ابوظہبی، بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب اور دیگر ممالک کو جو ہے وہ جاتا ہے، لیکن ایران امریکہ جنگ کے باعث فضائی آپریشن معطل ہونے کے باعث یہ سامان نہیں جا رہا ہے۔ ایکسپورٹر بھی پریشان ہیں، کسٹمز کلیئرنگ ایجنٹس جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ 60 سے 70 کے قریب جو ہے وہ کلیئرنگ ایجنٹس ہیں جو روزانہ 200 سے 300 ٹن کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ سامان کلیئر کراتے ہیں، اور جو کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس ہیں ان کے مطابق گزشتہ 5 روز سے ایک بھی شپمنٹ نہیں گئی ہے، نہ ہی کوئی شپمنٹ آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم تو روزانہ اس آس پہ آفس آتے ہیں کہ شاید آج فضائی روٹس بحال ہو جائیں، کچھ سامان چلا جائے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو ایئر کارگو سروس فراہم کرنے والی کمپنی ہے ان کے ایک ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ان کا مال ان کے دفاتر اور ایئرپورٹ کے شیڈز میں گزشتہ 5 روز سے پڑا ہوا ہے، بکنگ ہو چکی تھی لیکن پروازیں اینڈ ٹائم پہ منسوخ ہوئیں، جس کی وجہ سے سامان نہ تو سعودی عرب جا سکا ہے اور نہ عرب امارات، اور ریٹس جو ایک تھوڑا بہت جا رہا تھا تو اس کے ریٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بھجوایا جائے، اس پہ تو اس کا زیادہ ہو گیا ہے، کرایہ جو ہے وہ سامان سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا۔ اب یہ جو سامان جاتا ہے اس میں گوشت ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لمبے عرصے تک محفوظ نہیں رکھی جا سکتی ہیں، اور محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، اور روزانہ ایک تو کروڑوں ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا ہے اس وقت تک، اور دوسرا ایئر کارگو سے جڑے ہوئے ہزاروں جو خاندان ہیں وہ بھی جو ہے پریشانی کا شکار ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو حکومت دیکھے، کوئی چیزیں ایسی نکلیں اور جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہونے سے بچ سکیں، اور یورپ کے کچھ ممالک اور امریکہ کینیڈا شپمنٹس گئی ہیں، وہ بھی ڈبل ریٹس پر، مجبوری ہے، ظاہر ہے اس کو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسز کی مد میں حکومت پاکستان کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ گارمنٹس اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ تو 1 یا 2 ہفتے تک روکی جا سکتی ہیں، مگر پھل، سبزیوں اور گوشت کا کیا کریں گے؟ گوشت کی جو شپمنٹ سے پہلے 10 سے 12 گھنٹے کے لیے اس کو خصوصی ٹمپریچر پر رکھا جاتا ہے، مگر یہاں تو بات گھنٹوں سے نکل کر دنوں تک پہنچ گئی ہیں، سبزیاں، گوشت، پھل سب سڑ رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ دعا ہے آپ بھی کریں، ہم بھی کر رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ معاملہ منطقی انجام کو پہنچے اور امن ہو، امن ہی ضرورت ہے، اور اسی امن سے ہی جو ہے وہ چیزیں واپس ہمارے سلسلے میں آئیں گی، جس سے تاجروں کا نقصان بھی بچے گا، حکومت کو آمدن کا ذریعہ بھی شروع ہوگا، اور بہت سے لوگوں کی روزی روٹی جو اس کاروبار سے وابستہ ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکے گی۔